بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس مالک حقیقی سے دل سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی تمام تر جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پوری فرمائے، آمین۔ دوستو، بنی اسرائیل قوم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بہت مرتبہ قرآن مجید میں کیا۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس لیے کیا کہ یہی قوم فرعون کے سامنے اپنے دین پر قائم رہی، اپنے دین سے نہیں ہٹی۔ دوستو، بنی اسرائیل قوم کہاں سے شروع ہوئی؟ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، ان کا دوسرا نام اسرائیل تھا، وہاں سے اس قوم کی ابتدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ پہلے یہ لوگ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے بعد مصر میں جا بسے۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں پھلے پھولے اور لاکھوں کی تعداد تک پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ جو مصریان بن ولید، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو مصر کے بادشاہت کی تخت پر آپ بیٹھ گئے اور مصر کا نظم و نسق سنبھالا۔ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کے بعد بادشاہ قابوس نامی والی مصر ہوا۔ کفر اور ضلالت کے جو باب آپ نے بند کیے تھے، وہ اس قابوس بادشاہ نے دوبارہ کھولے۔ جب اولاد یعقوب علیہ السلام نے اس طریقے کو قبول نہ کیا تو ان کو غیر ملکی کہہ کر غلام بنا لیا اور انتہائی سخت کام لینے لگا۔ جب اس کا بھی انتقال ہوا، اس کا بھائی ولید بن مصعب والی مصر ہوا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ یہ اس دوسرے فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے بادشاہ کا تخت سنبھالتے ہوئے کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اس لحاظ سے بھی ظالم تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر ڈالا اور ساتھ یہ احکامات بھی جاری کیے کہ اعلیٰ سے ادنا تک تمام رعایا مجھے سجدہ کرے۔ چنانچہ حامان نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا، پھر اور وزیروں نے اور مشیروں نے اس کو سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے تھے ان کے لیے اپنے سونے کے مجسمے بنا کر بھیجے، جن مجسموں کے نیچے ہاتھی کے دانت، آبنوس اور چاندی کے تخت رکھے، اور ان کے آس پاس سنہری درخت چاندی سے پرندے تیار کیے، درختوں کے شاخوں پر اس طرح سے نصب کیے تھے اور ہر جانور اسی ترتیب سے رکھی تھی کہ جس وقت بھی خادم تخت کو حرکت دیتا تھا تو ان کے پیٹ سے آواز آتی تھی کہ اے مصر کے لوگو، فرعون تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ یہ سن کر مورتی کے آگے سب قصبے والے سجدہ ریز ہو جاتے، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز نہ آئے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو بلایا اور تنبیہ کی اور کہا کہ تم مجھے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن بنی اسرائیل کے سردار ان کی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے اور یہ کہا کہ فرعون کا عذاب ہلکا ہے اور عذاب خداوندی ابدی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اس کو سجدہ نہ کرو۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل نے منظور کر لی اور فرعون کو بھی باور کرایا کہ ہم نے اپنے دین سے نہیں ہٹنا، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ یہ سن کر فرعون کو غصہ آیا اور تانبے کی بڑی بڑی دیگیں منگوائی اور اس میں زیتون کا تیل ڈالا، اور پھر جو بھی فرعون کے رب ہونے کا انکار کرتا اس کو فرعون کھولتی ہوئی دیگوں میں پھینکوا دیتا، یہاں تک کہ انبوہ کثیر کو اسی طریقے سے جلا ڈالا۔ دوستو، مگر بنی اسرائیل جو دین اسلام پر جان تو دے سکتی تھی مگر پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، بنی اسرائیل اپنے ایمان پر قائم و ثابت قدم رہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے۔